میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ اب حدیث تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو وہ مخالف جو 1857 کے بعد پیدا ہوا تشریح یہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پیش کریں۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین زبردست بیان لے کر کے آیا حضور سید امین القادری کا، ساتھ میں بیٹھے حضور سید ہاشمی میاں۔ حضور سید امین القادری نے بہت ہی بہترین بیان کیا، اور ہم بھی کہتے ہیں، اور مارحرہ شریف کا پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ تو انشاءاللہ یہی سید امین القادری نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کیونکہ مرتد ہونے سے بچاؤ۔ اور آج کل قوم سب سے زیادہ مرتد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ علم سے دور ہیں، پڑھائی سے دور ہیں۔ نوجوان لوگ موبائلوں میں زیادہ ملوث ہو چکے ہیں، غلط چیزیں دیکھنے لگے، بزرگوں سے محبت سے دور ہو گئے، اور اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیا، مرتد بن گئے۔ اگر علم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ مرتد ہونے سے بچ جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ ایمان والوں کو پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر نہیں بنتے؟ محنت تو کیجیے، انشاءاللہ ایمان والے ڈاکٹر بھی بنتے، انجینئر بھی بنتے، پروفیسر بھی بنتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ہندوستان کا اگر سب سے پہلا سائنٹسٹ ہے تو کون ہے؟ مسلمان ہے، وہی اے پی جے عبد الکلام۔ تو اس لیے پڑھائی پر زیادہ زور دیجیے، پڑھائی پہ شوق رکھیے، اور سید امین القادری کا اس بیان کو سنیے، پڑھائی کے تعلق سے، علم کے تعلق سے کتنا بہترین بیان کیا ہے۔ فتنہ ارتداد سے اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں چند چیزوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ نمبر ایک، لوگ ہمیں جاہل کر کے مرتد بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلی چیز ہمیں علم اور ایجوکیشن کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ اگر اپنے بچوں کو مستقبل میں ان کا ایمان، ان کے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے تو دنیاوی علوم کے ساتھ ان کو دینی علم اتنا دینا ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ اگر اپنے بچوں کو ہم نے علم دین سے آراستہ نہیں کیا تو دنیا کی کسی بھی منزل پر ہمارے بچوں کا ایمان چھینا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث پیش کر کے ایمان چھین لیں گے، غلط تشریح کر کے، آیت پڑھ کے غلط تفسیر بیان کر کے ایمان چھین لیں گے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ توجہ فرمائیں کہ ایک حدیث کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا فریق مخالف اس کو بہت لے کر کے گھومتا رہتا ہے، اور حدیث اور قرآن کی غلط تشریح کرنا یہ ان کی عادت میں شامل ہے۔ جو نوزائیدہ جماعتیں 1857 کے بعد پیدا ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ سے یہی کیا، حدیث کا متن صحیح پڑھیں گے، اس کی تشریح غلط کریں گے۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایمان کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ یہ حدیث ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ میری قبر کو، توجہ آپ کی میری طرف، اب جن کو آنا تھا وہ سب آ گئے، توجہ فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ اب حدیث تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو وہ مخالف جو 1857 کے بعد پیدا ہوا تشریح یہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، جوک در جوک جاتے ہو، پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہو، ایسی میری قبر پر، میرے مزار پہ نہ آیا کرنا، بھیڑ نہ لگایا کرنا، کیونکہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ میں کہتا ہوں اگر یہی اس کی تشریح ہوتی تو جتنی بھیڑ رسول اللہ کے آستانے پر روز لگتی ہے اتنی تو کسی کے عرس میں بھی لوگ نہیں پہنچتے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مخالف یہ کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ تو پھر تم لوگ کیوں بھیڑ کرتے ہو؟ اگر یہی تشریح صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے
इतनी भीड़ पंजवक्ता नमाज में होती है कि औरों के उर्स में भी उतनी भीड़ नहीं जमा हो पाती जी। तो फिर तशरीह तो ये ना हुई। फिर उसके बाद ये तो दुनिया में देखने वाले सर है और दिखने वाले सर हैं, लेकिन जो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और शाम तक, और जो शाम को आते हैं सुबह तक, वो वहां पर रहते हैं, तो ये भीड़ नहीं है तो और क्या है। तो लेकिन चूंकि मुखालिफ ने इल्म न होने की बुनियाद पर हदीस का धौंस दे करके मुतजलजल कर दिया। एक पढ़ा लिखा, दुनियावी पढ़ा लिखा सोचता है कि हाँ यार ये हदीस तो है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, फिर हम क्यों जाते हैं। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के उलमा से इसकी तशरीह पूछी जाती है तो वो भी कहते हैं मतन तो सही है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, मतलब क्या है, ये नहीं कि भीड़ न लगाना, ये न करना, वो न करना, बल्कि फिर उशाक यूं तशरीह करते हैं अपने उस इल्म की रोशनी में जो उनके पास 1450 साल का सरमाया मौजूद है, सुफ़ा के चबूतरे से जिनके इल्म की कड़ियां मिलती है, बाबे मदीनतुल इल्म से जिनको उलूम के फ्यूज व बरकत मिलते हैं, वो कहते हैं आका ने ये जरूर कहा कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, मतलब ये नहीं कि भीड़ न लगाना, बल्कि ये फरमाया कि नेक से नेक, मुत्तकी से मुत्तकी, परहेजगार से परहेजगार इंसान जब ईदगाह जाता है तो साल में सिर्फ 2 मरतबा जाता है। पूछिए गाजी मिल्लत से, उम्र तमाम हो गई दीन की दावत देते देते, लेकिन 2 बार के बाद कभी तीसरी बार एहतिमाम से जाते हैं क्या? पूछिए हुजूर अलवी साहब से, पूछिए हुजूर दादा बापू से, पूछिए पीर बापू से। इतने परहेजगार लोग क्या कभी साल में 2 बार की जगह तीसरी बार जाते हैं? मैं खुद एक बार एक ईदगाह का खतीब इमाम हूं, मैं खुद 2 से तीसरी मर्तबा नहीं जाता ईदगाह। आका क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह में साल में 2 मर्तबा आते हो, ऐसे 2 मर्तबा मत आया करना, बल्कि जब जब मौका मिले तब तब आया करना, क्योंकि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। हर इबादत पर सवाब मिलता है, कब्रे रसूल की ज़ियारत पर, मज़ारे मुस्तफ़ा की ज़ियारत पर शफाअत का मुज़्दा नसीब होता है। और बल्कि यहाँ तक फरमाया, हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, उसके ईमान की गवाही दूंगा। तो इल्म न होने की बुनियाद पर अगर फितना इर्तिदाद फैल रहा है तो इल्म को आम किया जाए, और इल्म को आम करने के लिए बेहतरीन इदारे कायम किए जाएं। पर्दा की बुनियाद पर बच्चियों को अगर स्कूल से खारिज किया जा रहा है तो कॉन्फ्रेंस और जलसों में दर्द भरी बातें करना उसका इलाज नहीं है, मीडिया का रोना रोना इसका इलाज नहीं है। मुसलमान अपनी शादियों के खर्चे कम करें, मुसलमान अपने जलसों के खर्चे कम करें, मुसलमान फजूल खर्ची कम करके बेहतरीन स्कूलें कायम करें, बेहतरीन कॉलेजेस कायम करें, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां कायम करें, ताकि अल्लाह अकबर जिन इदारों से फितना इर्तिदाद फैल रहा है हम अपने इदारे कायम करके इस्लाम और सुन्नियत की रोशनी में वो तालीम दें कि उन्हीं इदारों से जो है वो इस्लाम और सुन्नियत का तहफ़्फ़ुज़ होता हुआ नजर आए, वरना बातें करने से काम नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर गुर्बत की बुनियाद पर इर्तिदाद को फैलाया जा रहा है तो मुसलमानों को चाहिए कि मालदार बने, मेहनत करो, रात के 3-3 बजे तक मोबाइल में गेम खेलते हो, 12 बजे सो करके उठते हो, कब तिजारत करोगे, कब क्या करोगे, कब आगे बढ़ोगे? इसलिए माल पे तवज्जो दो। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, हमारे नबी तो गरीब थे, हमारे सहाबा तो गरीब थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, हम लोग जो है वो मालदार होके क्या करेंगे? ये तबलीगी जमात का फरेब है कि नबी गरीब थे। वल्लाह हम अपने नबी को ना कभी गरीब कहते हैं ना मुफलिस मानते हैं, इसलिए कि मैं उसको कैसे मुफलिस और गरीब तस्लीम कर लूं जो पूरी कायनात को पाल रहा है। मेरा इमाम कहता है, आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अरे वो आने से पहले भी बांट रहे थे, आने के बाद भी बांट रहे हैं, और आज तक तकसीम कर रहे हैं। हमारा अकीदा तो ये है, वो खुद फरमाते हैं, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह ही अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूँ। हर देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, मेरे नबी देते हैं तो देने वाला बना देते हैं। वाह क्या जूदो करम है। शहे बता
جہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نہ ہمارے نبی مفلس تھے، نہ ہمارے صدیق مفلس تھے، نہ ہمارے عمر مفلس تھے، نہ ہمارے غوث مفلس تھے۔ ارے نادان، آج لوگ نئے کپڑے پہن کر روزانہ اترا رہے ہیں کہ ہم روزانہ نئے کپڑے پہن کر چارٹر فلائٹ میں گھومتے ہیں۔ میں نے کہا قوم کی بھیک پر گھومتے ہو تو کیا متاثر کر سکتے ہو؟ میرے غوث نے آج سے 900 سال پہلے خود کی کمائی پر، خود کی کمائی پر، بیت المال کی کمائی پر نہیں، عوام کے پیسوں پر نہیں، بلکہ خود کی کمائی پر اتنا مہنگا کپڑا پہنا کہ اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا مہنگا کپڑا پہنا اور پہن کر کے اس کو رکھا نہیں، آج پہنا کل اتار کر کسی غریب کو پہنا دیا۔ آپ بتائیں امام حسین 50 ہزار روپے بھیک میں دیتے تھے، کوئی مفلس دے سکتا ہے؟ دوراجی کا کروڑ پتی بھی کسی کو 500 کی نوٹ دیتا ہے، پیر کو بھی دیتا ہے تو 4 بار سوچتا ہے 500 دے رہا ہوں، اور 4 لوگ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، ویڈیو میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں، فوٹو کھینچا جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں 1500 آدمی دیتا ہے تو یہ حال ہے۔ میرا حسین تو بھکاریوں کو 50 ہزار دیتے اور ساتھ میں چٹھی بھی لکھ کے دیتے، تو نے جلدی کر دی اس لیے معاف کرنا اتنا دے رہے ہیں، اگر تھوڑا صبر کرتا تو تجھے اور عطا کر دیتے۔ میں واقعات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ، جہاں سے 50 ہزار بھیک ملتی ہو فقیروں کو، مسکینوں کو، انجانوں کو، وہ مفلس لوگ تھے، وہ غریب لوگ تھے نہیں۔ بلکہ ایک آخری بات عرض کر دوں، حضرت امام موسیٰ کاظم نے ایک دن بہت قیمتی جوتے پہنے اور بادشاہ کے دربار میں گئے، جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے یہ پیر لوگ اتنا قیمتی کیوں پہنتے ہیں، یہ سادات اتنا قیمتی کیوں پہنتے ہیں، یہ علماء اتنا قیمتی کیوں پہنتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہاں سے آتا ان کے پاس؟ نادان، تو پیچھے کھڑا رہتا ہے اللہ تجھے دیتا ہے، جو تیرے آگے کھڑا رہتا ہے اس کو کتنا دیتا ہوگا؟ ابھی یہ تو سوچ، میرے ہاتھ میں آئی فون ہے تو تعجب نہیں ہوتا، اور اگر اللہ اکبر امام کے ہاتھ میں ہو تو مقتدی کے ہاتھ میں تو کوئی بات نہیں۔ امام کا آیا کہاں سے؟ شاید چندہ چوری کیا ہوگا۔ جس قوم کی فکر اتنی دقیانوسیت کی ہو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ میرے امام موسیٰ کاظم نے قیمتی جوتے پہن کر بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے کہا سید ہو کر کے ایسے قیمتی جوتے پہنتے ہو؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اسی لیے قیمتی پہنتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کی نظر ہمارے جوتوں پر جا کر ٹک جائے، ہمارے چہرے تک آنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی شان ہے، اس لیے دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا حضور سید امیر القادری نے کتنا بہترین بیان کیا۔ سید ہاشمی میاں بھی سن کر کے خوش ہوئے اور شاباشی دی، اور بھی سادات کرام جلوہ فرماتے، ان کی موجودگی میں حضور سید امیر القادری نے کتنا بہترین بیان کیا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔